پاکستانی موم ان ناروے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ عید کا آج تیسرا دن ہے یہاں، اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کیسے گزرا ہمارا عید کا دن اور ہم نے کیا کیا کیا۔ سب سے پہلے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید کی ڈھیر ساری خوشیاں قبول ہوں میری اور میری فیملی کی طرف سے۔ ویسے تو دل بہت اداس ہے، ایک تو اس کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی وجہ سے، اور دوسرا جو کہ یہ حادثہ ہوا ہے پلین کریش کا پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیسے تیاریاں سٹارٹ کی اپنی عید کی۔ ایک دن پہلے ہم نے سویٹ بنائی، میں نے یہاں لی ہے رنگین والی دودھ سویاں، اور بچوں نے یہ اوریو ڈیزرٹ بنایا۔ یہ ہم نے رات کو ہی بنا دیا تھا کیونکہ یہ چل ہی اچھے لگتے ہیں اور بچوں کی فرمائش تھی، اور یہ ڈیزرٹ ہم نے کھانا ہے عید پر۔ مجھے شیر خورما بہت پسند ہے۔ ڈیزرٹ بہت ہی مزیدار بنے اور ہم نے رکھ دیے فریج میں، کیونکہ یہ ہم کل ماما کی طرف لے کر جائیں گے، کیونکہ ہماری عید کا ناشتہ ماما کی طرف ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، اور اس بار تو مجھے بہت انتظار تھا عید کا اور عید کے ناشتے کا۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کیونکہ میرا فیوریٹ ناشتہ بن رہا تھا، اور وہ تو اب آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ حلوہ پوڑی کا ناشتہ میرا اور سارین کا بہت فیوریٹ ہے۔ مجھے مینیو پتہ تھا کہ ماما کے گھر پر کیا ہے، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کیونکہ فائنل نہیں ہوا تھا ابھی۔ یہاں میں لکھ رہی ہوں ای کارڈز اور جو گفٹس میں نے نکال کے رکھے ہیں اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ آپ میں سے کون کون مس کرتا ہے یہ عید کارڈز؟ مجھے بہت اچھا لگتا تھا عید کارڈ ریسیو کرنا، اور ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ ابھی ماموں کے گھر سے عید کارڈ نہیں آیا اور ان کے گھر سے آ گیا ہے، اور خود بھی ہم عید کارڈ خرید کر لاتے تھے اور پوسٹ کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ ہمارے عید کارڈ کب آئیں گے۔ یہ عید کارڈز کافی سالوں کے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ کچھ نیا کیا جائے اس سال۔ یقین مانیے اتنی خوشی ہوئی سب عید کارڈز دیکھ کر، اور مجھے اپنے بچپن پھر سے یاد آ گیا۔ آج کل تو کوئی مزہ نہیں ہے، میسج کیا اور فارغ۔
یہاں تک کہ میری ایک فرینڈ ہے جن سے مجھے میسج آتے تھے، وہ تو اتنا زحمت بھی نہیں کرتی تھی کہ نام ہی ہٹا دیں جن سے ان کو وہ عید کا میسج آیا تھا اور اپنا نام ایڈ کر دیں، بس عید کا میسج آیا اور فارورڈ کر دیا۔ خیر، لیکن یہ کارڈ لکھنا ہاتھوں سے اور چیزیں بنانا اور سینڈ کرنا گفٹس وغیرہ، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ میرے پاس ابھی بھی سب کارڈز رکھے ہوئے ہیں فیملی اور فرینڈز کے، جو ہم نے ایک دوسرے کو لکھے ہوئے ہیں۔ تیاریاں ہو گئی مکمل اور بس انتظار تھا کب صبح ہوگی اور کب ہم سیلیبریٹ کریں گے عید۔ یہاں چاند رات بھی ہم نے منائی، میری بیٹی نے مجھے مہندی لگائی اور ماما نے سینڈ کی مہندی اور کچھ اور سامان جیسے کہ کھجوریں، بسکٹ، کیک وغیرہ۔ کتنا خیال ہوتا ہے ماؤں کو اپنی بیٹیوں کا اور ان کی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں کا۔ اللہ پاک سب ماؤں کو اچھی صحت، لمبی عمر اور ہزاروں خوشیوں سے نوازے اور کسی بھی اولاد کا غم نہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ اور جن کی مائیں رخصت ہو چکی ہیں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری بیٹی کو اتنا شوق نہیں ہے مہندی لگوانے کا، لیکن مجھے حد سے زیادہ شوق ہے تیار ہونے کا، مہندی لگانے کا، جوتے اور چوڑیوں کا۔ اور مجھے مہندی کی خوشبو تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اور مہندی کے بغیر کوئی عید نہیں ہوتی، خاص طور پر میری۔ بہت خوبصورت مہندی لگائی میری بیٹی نے، میں نے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوائی، ابھی بیک سائڈ پر بھی لگوانی تھی لیکن مہندی ہو گئی ختم تو صرف اندر ہی لگوائی میں نے۔ ہسبینڈ بچوں کے کپڑے آئرن کر رہے تھے اور یہ کپڑے لاسٹ ایئر کے ہیں لیکن بچوں نے نہیں پہنے تھے تو یہ نئے تھے تو اسی پر ہم نے یہ پہن لیے۔ یہ عید کے دن کی ویڈیو ہے، صبح 8 بجے کا ٹائم ہے کیونکہ عید کی نماز صبح 10 بجے پڑھنے جانی تھی۔ کتنی خوشی سی ہوتی ہے عید کی نماز کی اور اپنوں سے ملنے کی، اور اس سال تو اور بھی زیادہ خوشی تھی اللہ کے گھر جانے کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں آپ عید کے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں میں نے ٹیبل سجایا تھا، ہسبینڈ لے کر آئے تھے جلیبیاں اور بچوں کے لیے میں نے یہ چاکلیٹ رکھے تھے اور یہ عید کارڈز تھے جو سجائے کیسے لگ رہے ہیں۔ مجھے عید کارڈز وغیرہ بہت پسند ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کو ٹائم نکال کر افرٹ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہو۔ میری نظر میں یہ ایک بہت پیارا تحفہ ہے، ایک دوسرے کو یاد کرنا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر یاد کرنا، ورنہ آج کل کے دور میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ حسد اور کسی کی خوشی کسی سے برداشت نہیں ہوتی، بس حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ایسا کیوں ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے اور احساس کرنا چاہیے۔ خیر یہ تو ہے میری سوچ اور میری باتیں جو کہ نہ ختم ہونے والی ہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور کسی کا دل مت دکھائیے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور اچھی یادیں چھوڑ کر جانی چاہیے۔ جلیبیاں بہت ہی مزیدار تھی، بچے چلے گئے نماز پڑھنے عید کی اور میں نے کی تیاری اپنی اور سارم کی۔ سارم کو میں نے نہیں بھیجا عید کی نماز پڑھنے۔ یہ ہے میرا ڈریس جو کہ بہت خوبصورت ہے اور یہ میں نے لیا تھا انارکلی جیلم سے، اور یہ سارم صاحب کا سوٹ ہے جے جے کا، بہت ہی خوبصورت اور بہت پیارا لگ رہا تھا سارم کو یہ پہنے ہوئے۔ کیسا لگا آپ کو میرا یہ ڈریس اور کلر؟ بہت خوبصورت تھا میرا ڈریس، اور کیسی لگ رہی ہوں میں بتائیے گا ضرور۔ اب چلتے ہیں اپنے ناشتے کی دعوت کی طرف۔ ہم پہنچے ماما کے گھر اور وہاں انتظار ہو رہا تھا ہمارا۔ ایک رونق سی آ جاتی ہے جب ہماری آمد ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ سسٹر نے بہت اہتمام کیا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ سویاں دیکھیے کتنی مزیدار لگ رہی ہیں، اور ماما کی یہ تندوری میں بنائے ہوئے نان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ٹیبل سج گئی دلہن کی طرح اور سب بیٹھے کھانے کے لیے۔ سسٹر اور ماما نے بہت سا اہتمام کیا ہوا تھا، سیلڈ، چٹنی، کباب، براؤن روسٹ، چاول، نان، حلوہ، پوریاں، چنے اور آلو کی بھجیا، اور سویٹ میں جلیبیاں، سویاں اور اوریو ڈیزرٹ اور ڈرنکس تھے۔ الحمدللہ خوب کھایا پیا ہم سب نے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا اتنی ساری محنتوں کے لیے۔ ساتھ ساتھ فون پر باتیں ہو رہی تھی پاکستان، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی جا رہی تھی اور سب ہماری تیاریوں پر رش کر رہے تھے کیونکہ اس بار سب کی عید اتنی اچھی نہیں گزری تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے۔
لیکن کوئی بات نہیں، صحت ہونی چاہیے، زندگی ہونی چاہیے اور اپنوں کا ساتھ ہونا چاہیے، ایسی اور عیدیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے خوش ہونا چاہیے اور جتنا ہے اسی میں الحمدللہ کرنا چاہیے۔ کپڑے میں ہونا یا کھانے اچھے کھانا یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کا ساتھ اور ایک دوسرے کا پیار، احساس، ان سب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں لیکن خوش رہنا سیکھے، جتنا ہے اسی میں۔ خیر ہم نے بہت انجوائے کیا الحمدللہ، خوب کھایا پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سب کچھ بہت مزیدار بنا ہوا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کھایا جائے اور کیا نہیں۔ الحمدللہ پھر گئے ہم قبرستان، جہاں اپنے پیارے ہمیں چھوڑ کر دور جا چکے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میرے پاپا کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ہم نے رات کی پلاننگ کی بچوں کی مرضی پہ، اور بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے بچوں کو عیدی دی گئی اور گفٹس وغیرہ۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، عید کے دن ہلکی ہلکی ہوا اور تھوڑی سی بارش کی بوندیں بھی تھی۔ ہم نے پروگرام بنایا اوسلو جانے کا اور بچوں کا دل تھا اٹالین پیزا کھانے کو، تو ہم نے وہی آرڈر کیا اور بہت انجوائے کیا۔ پھر لاسٹ میں ہم نے ماموں جان کے میکڈونلڈس کا سٹاپ لگایا اور یہ نیو کافے یونیکارن والا لیا اور خوب انجوائے کیا۔ بھرپور طریقے سے ہم سب نے عید کی یہ خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ایسے ہزاروں خوشیاں سے نوازے۔ امید ہے کہ آپ نے بھی میری طرح انجوائے کیا ہوگا یہ عید کا دن۔ اب میں اجازت چاہوں گی آپ سے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور انجوائے یور تھرڈ ڈے آف عید۔ ڈھیر سارا میٹھا کھائیے اور مجھے بھی اپنی پیاری سی میٹھی سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، ہیپی عید، اللہ حافظ۔